أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حیات دنیاوی کے لیے ایک تمثیل آنے اور یہی وہ مضمون آ جائے گا جو یہ پورا مبارک پاک کا جو عمود ہے اس کے ساتھ اس رشتے کو بھی تاک دے گا، متعلق کر دے گا، منسلک کر دے گا۔ وہ دنیا کے حص پر تم ریچھ جاتے، جس سے تم بوکا کھاتے، جس کے پریڈ میں تم آ جاتے، جس کی دل کے گیر کے اسیر ہو کر خدا کو بھی بھول جاتے ہو، اور آخرت کا بھی یا تو آپ انکار کرتے ہو یا ایسا اقرار کرتے ہو جو در حقیقت انکار ہی ہے، جس کی محبت تمہارے لبوں پہلے فرایت کر جاتی، جس کے لیے تم اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں اور استعدادات وقف کر دیتے، جن پر تمہاری ساری دوڑ دھوپ منتخب ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اسے ایک بار برت ایک تمثیل سے سمجھ۔ وہی بات جو پہلے رکن میں بیان ہوئی تھی، بڑے سادہ الفاظ میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اور میں نے عرض کیا تھا بار بار اس بیان کو دہرایا ہے کہ یہ در حقیقت وہ کھوکا ہے کہ جس سے وہ دو کاتب ترا بنا ہوا ہے، کہ جو اس مضمون جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، وہ ڈوری کے جس میں اس کے تمام اجزاء پروئے ہوئے، جس طریقے سے کھار کے دھاگے میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر وہ دھاگا آپ کی نگاہوں میں ہو تو پھر نظم جو ہے اور مختلف موتیوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس صورت کے مضامین کے ہم نے حصے کیے اور تمام اجزاء کا جو ربط اور تعلق ہے اس مرکبی مربوط کے ساتھ اس کو ہم آگے کرتے چلے جائے، تو پھر یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے مضامین دیکھ کی درک میں بھی آ جائیں گے اور یہ جہاں تاک سے محفوظ۔ فرمایا بغرد لہم مثلا حیات الدنیا، اور مثال بیان کیجیے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی۔ الحیات الدنیا جو ہے اس ترکیب کو سمجھی، یہ ایک مرکب توقیفی قریبی زندگی، دنیا ادنا کا مؤنث ہے، جیسے اکبروں سے مؤنث کبرا، اصغر سے صغرا، احکم سے حسنا، اس طریقے سے ادلا، یہ ادنا اسی لیے میں نے بیان کیا کہ یہ ہم بولتے ہیں ادلا اور قریب، تو ادنا سے دنیا ہے یہ زندگی جو بالکل ہمارے اس وقت قریب ہے، یہ سامنے کی دیکھی ہوئی چیزیں، یہ ہماری زندگی جو ہمارے بالکل سامنے ہے، اور ایک زندگی وہ ہے وہ آخرت ہے، وہ کتنی زندگی ہے، وہ ذرا دور کی بات نظر آتی ہے بظاہر، اگر پہ کچھ پتہ نہیں کہ کس کی موت کا وقت سر پر منڈا رہا ہو اور وہ دور اس کی آخرت جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ ملحق ہو اور کھڑی ہو کے سرحانے کی پتہ نہیں، لیکن بظاہر یہ پچھلی زندگی ہے، دور کی زندگی ہے، اور یہ ہے وہ نقد والی زندگی، وہ فوری زندگی سے بالکل قریب ہے، جس کی خوشیاں موجود، جس کی ناراضگیاں بھی حاضر سامنے موجود، جس کا نفع بھی نقد، جس کا نقصان بھی نقد، تو یہ ہے الحیات الدنیا، یہ قریب بھی ہے، یہ زندگی کا ایک حقیر سا حصہ۔ یہ میں بیان کر چکا تھا کہ زندگی ہمارے نزدیک یہ صرف محدود کی زندگی نہیں ہے، یہ 40 50 60 70 80 سال یہ زندگی نہیں، یہ تو کتاب زندگی کا مقدمہ ہے یا دیباتا، بلکہ جیسا کہ میں نے کلم کیا تھا کہ کتاب کے ساتھ اس کے دیباتے اور مقدمے کا بھی کوئی تناسب ہوتا، کوئی نسبت و تناسب، کوئی ریشو پروپورشن موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی تو کوئی نسبت بھی نہیں، یہ تو بالکل معدوم کے درجے میں ہے کہ قابلہ کچھ زندگی کے کتاب کیا جائے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبی سے ادا کیا کہ تو اسے پیمانہ امرود و پتہ تے نہ جاویداں پہ ہم دما اربب دوا ہے زندگی، اس زندگی کے وقت پہ ہے، یہ ایک وقفہ یہ ہے جسے اب حیات دنیا بھی کہتے ہیں، ایک اور وقفہ آئے گا جو حیات برزخی، اور ایک اور وقفہ آئے گا وہ وقفہ نہیں، وہ پھر اصل زندگی ہے اور وہ ہمیں تعمیر کی زندگی ہے، وہ حیات اخروی، وہ حیات دنیاوی، حیات برزخی، حیات اخروی، تو یہ عمل تو بڑا دائر ہے، بہت دور تک جانے والی یہ چیز ہے۔ انسان اللہ کی مخلوقات کے اشرف اور اعظم اشرف المخلوقات، سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔
تو یہ اشرف المخلوقات افضل الخلائق، اس کی زندگی یہ 50 60 70 برس نہیں ہو سکتی ہے، وہ بڑا طویل ہے، جاویداں پہم دوا اردم دوا ہے۔ اس میں جو یہ حیات دنیاوی، اس کا ایک دیباتہ یا مقدمہ ہے، اس کی اصل حقیقت کو ایک تمثیل سے سمجھو۔ اب تمثیل سامنے آ رہی ہے۔ اس دنیا میں یوں سمجھیے کہ دو طرح کے سلسلے حیات کے جاری، ایک حیات نباتاتی اور ایک حیات حیواناتی۔ یہ جو بایولوجی کا ایک قانون ہے، بایو وہ چیز کہ جس کا تعلق زندگی کے ہو، لائف کے، something pertaining to life۔ اس کے پھر دو حصے ہوتے ہیں، یہ باٹنی ہے اور یہ زوالوجی ہے، یہ علم الحیوانات ہے، یہ علم النباتات ہیں۔ اور اب تو بہرحال اب حقیقت کو جانتے ہیں کہ نباتات میں بھی حیات ہے، زندگی ہے، ان میں شعور بھی ہے، ان میں زندگی کے جو خطائط و اوصاف دل پہ باطف ہے اس میں سے اکثر متحقق ہو چکے۔ تو اس حیات نباتاتی سے ایک تمثیل لائی جا رہی ہے اس حیات انسانی کی، کہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے، ایک چکر چل رہا ہے نباتات کے عالم میں، اس لیے کہ وہ سائیکل چھوٹا ہے، وہ لگن آتا ہے، ہر سال فصلیں پیدا ہوتی ہے، پانی برستا ہے، زمین سے لہلہاتی ہوئی فصل نکلتی ہے، وہ فصل اپنے پورے عروج کو پہنچتی ہے، بڑی ہریابل ہے، بڑی کرامت آ رہی ہے نگاہوں میں اس کو دیکھ کر۔ یوجب الکفار نباتہ ثم یہیج وتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ سورہ حدید میں بھی یہی تمثیل دی گئی کہ جیسے پانی برستا ہے آسمان سے، بارش ہوئی، وہ زمین جس پہ کہیں کوئی حیات کے، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، بالکل ویرانہ پڑا ہوا تھا، اس میں اچانک دیکھتے ہو کہ زندگی ہی زندگی بقول جگر، کہ رگوں میں بھی کبھی صحبا ہی بہبا رب کرتی تھی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موج در ساتھی۔ یہ انہوں نے شراب سے سائب ہونے کے بعد جو ساتھی نامہ نیا کہا تھا، اس کا شعر ہے جو میں نے آپ کو بتلایا، کہ رگوں میں بھی کبھی صحبا ہی صحبا رب کرتی تھی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موج در ساتھی۔ تو وہ قطع زمین کے جس میں کئی دور دور تک زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، اب اس میں زندگی ہی زندگی موجود ہے، وہاں پہ ہر طرح کے آثار زندگی کے نظر آ رہے۔ لیکن پھر وہ فصل کٹتی ہے، یا پھر وہ یوں سمجھیے کہ وہ اصل قبروں کوئی معاملہ ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ فضا بھی ہے، پتجھڑ کا موسم ہے، پھر ویرانہ ہے آفت، اور وہ فصل جو تھی وہ کٹ گئی، چورا چورا ہو کر وہ پاؤں تلے روندی بھی گئی، اور پھر وہ مٹی ہو کر مٹی میں لیٹی گئی۔ پھر بارش ہوئی، پھر وہ سائیکل اپنے آپ کو دوہرا رہا، پھر وہ فصل اپج رہی ہے، پھر لہلہاتی ہوئی، اور حیات افزا ایک کیفیت کا نقشہ پھر سامنے آ گیا، پھر وہاں پر وہی ویرانہ ہے، پھر موت طاری ہو گئی۔ تو یہ حیات نباتاتی کا ایک سائیکل ہے کہ جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تب وہ روز تماشا میرے آگے، تو ہر سال تم یہ دیکھ رہے ہو کہ حیات چکر چل رہا، بعین ہی معاملہ ہے انسان کی حیات دنیاوی کا۔ جس طرح آسمان کے بارش برستی ہے، ایسے ہی آسمان سے نزول ہوتا ہے روح انسانی کا، اور جس طریقے سے وہ پانی جو ہے زمین کی روئیدگی کو لے کر نکلتا ہے، زمین میں سارے خزانے موجود تھے لیکن وہ خابیدہ پڑے ہوئے تھے، انرٹ پڑے ہوئے۔ پانی نے آ کر کیا کیا؟ بارش، پانی میں تو اور کچھ نہیں تھا، پانی نے اس پروسیس کو انیشیٹ کیا، وہ آپوزٹ، اب یہ اصطلاحات میں تو سائنس کے استعمال کر رہا، اس کا ایک چکر شروع ہوا، اور وہ جو قوت، جو زمین کی قوت نمو ہے، وہ ظاہر ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک خاکی نظام ہے ہماری حیات کا، یہ تبادل و تناسل ہو رہا ہے، یہ صلب پیدر سے اور یہ رحم مادر میں یہ ایک ویولا کا بن رہا ہے انسانی لوتڑا، اس پر وہ روح جو ہے، روح ربانی وَلَفَقْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جس کی حدیث طویل حدود میں قبر دی کہ 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے رحم مادر میں، پھر 40 دن تک ہی وہ علقہ کی صورت میں ہے، پھر 40 دن وہ مضغہ کی صورت میں ہے، اور پھر اللہ ایک فرشتے کو دیکھتا ہے جو اس میں روح پونچتا ہے۔ روح پامانی حیات نہیں، یہ کہ حیات تو اس نطفے میں دکھتی، حیات کے بغیر تو وہ علقہ بھی نہیں ہے، وہ زندہ پروٹوپلازم تو ہے ہر درجے میں، ہر مرحلے میں، لیکن وہ روح جو اس میں پھونکی گئی، وہ ہے اصل میں ہمارا وجود، ہمارا اصل وجود، وہ روحانی وجود، وہ ارواح جو جنود مجندہ شکل میں پیدا کی گئی تھی،
جنہوں نے اپنے رب سے وہ عہد کیا تھا الگ تو ربکم قالوا بلا، وہ کون تھے؟ وہ میں اور آپ تھے، اور اپنی ہستی کے تشبت کے ساتھ تھے، ورنہ قول و قرار کے کیا بانی؟ آپ دنیا میں بھی اگر معاہدہ کرتے ہیں تو الفاظ لکھتے ہیں بقائمی ہو تو حوات میں یہ معاہدہ کر رہا ہوں، تو اگر اپنی ذات کا شعور ہی نہ ہو، اپنا شعور خطی اور شعور ذات کی وہاں موجود نہ ہو، تو پھر معاہدہ کیا نالی ڈالا؟ وہ معاہدہ جس کو قرآن مجید نے بہت بڑی دلیل بنایا، مبادا تم یہ کہو کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بتوں کو پوجتے پایا تو ہم بھی ان کو پوجنے لگ گئے، ان کے تو عہد اور قول و قرار بھی اڑ گیا تھا۔ وہ جو ارباح تھی جن کو حضور فرماتے الارباح جنود مجندہ، وہ لشکر تھے، عظیم لشکر، جو کہیں خدا کا کوئی سٹور ہاؤس ہے کہ جہاں ارواح موجود ہے، اور جیسے جیسے ضمیر میں رہنے مادم میں وہ بیولہ ایک جسم کا تیار ہوتا ہے، ایک روح لا کر اس کے ساتھ ملحق کر دی جائے، اور اس کے بعد وہ انہی ادوار میں سے گزرا، جیسے وہ فصل ذرا اگتی، ذرا بڑھی، جوان ہوئی، پورے اپنے شدت کو پہنچی، فتراہ مصفرا، پھر اس پر زردی آئی، اور اس کے بعد پھر وہ دورا ہو کر پاؤں تلے روبی گئی۔ اسی طرح وہ انسان ہے، بچپن سے جوانی اور پورا اس کا تباب کا عالم، اور پھر ذرا وہ سفیدی بالوں میں اور دھریا چہرے پر نمودار ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس پر مٹی میں ہو کر مٹی میں ملا برا، اور اس کو آپ نے کہے سے اتارا اور مٹی میں ہو کر مٹی ہو گیا۔ وہ روح جہاں سے آئی تھی وہی گئی، جیسے کہ وہ پانی جیسے لازم ہوا تھا ویسے ہی وہ پھر اوپر چلا گیا۔ کس طریقے سے یہ حیات نباتاتی کا چکر چل رہا، بعین ہی یہ حیات حیواناتی، جس کی ایک بہت مکمل صورت جو ہے حیات انسانی ہے، دنیاوی حیات انسانی، اس کا ایک چکر ہے۔ اثر وہ روح ہے، جیسے وہ خاک تھی، خاک میں لکھ کر وہ خاک بن گئی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، لیکن تمہارا اصل وجود وہ روح ہے جسے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا، وَنَفَخْتُ فِیہِ مِن رُوحِی، تمہارا وہ وجود ہے، حقیقی وجود جو آسمان سے نازل ہوا تھا، اور پھر انا للہ انا الیہ راجعون، وہ پھر یا اعلی علیین میں ہے، یا کہیں سجین میں ہے، کہیں کسی قید خانے میں ہے، یا کہیں اللہ کے قرب کے لذتیں اور اس کی بطارتیں اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ حقائق، یہ بنیادی فلسفہ اسلام کا، یہ بنیادی ہدایت رہنمائی ہے جس کو یار ایک تمثیل کے تحائے نے بیان کیا۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ میں نے جو پہلے وضاحت کر دیا، اب ایک لفظ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ خود بول رہا، بیان کیجئے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کی ایک مثال، کہ جیسے پانی ہے کہ ہم نے اسے اتارا بلندی سے، تو اس کے ساتھ نل نکل آیا زمین کی نباتات، پانی اندر داخل ہوا، اور وہ اب زمین میں جنم ہونے کے بعد پھر اس نے جو پروسیس انیشیٹ کیا تو وہ زمین کے خزانے لے کر فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، جہاں وہ درمیانی جو کڑی ہے اس کی جو سورہ حدید میں آ رہی ہے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ وہ ان تمام درمیان کڑیوں کو یاد بیان نہیں کیا، فرمایا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کے بعد وہ چورا چورا ہو گیا، جسے کہ ہوائیں لیے اڑ رہی، وہ جو پتل کٹ گئی، یا کہیں وہ پتجھڑ کا موسم آیا اور پتے گر گئے، وہی وہ بڑی بہار دکھا رہے تھے جس سے بڑی ہریابر مہار تھی، وہی پتے ہیں کہ اب وہ ہوا کی وہ گرم پر ہے، ادھر سے ادھر تدروح الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ حقیقت ہے اللہ تو ہر شے پر قدرت حاصل۔ اسی طرح تمہارا یہ حیات دنیاوی چکر ہے تو چل رہا ہے، اس میں وہ جو دیبائش آتی ہے، جب فصل جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے، تو کیسی کچھ ہریابل ہو، کیسی کچھ تراوٹ نگاہوں کی وہاں ہوتی ہے، اس کی طرح اس حیات دنیاوی کے دوران بھی اللہ نے کچھ زینت، کچھ دیبائش، کچھ آرائش کے بھی تمہارے لیے رکھی، جس کی غرض پہلے بیان کر چکے ہیں، نبلوکم ایکم احسن عملا۔ اوکھے روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے، کس امتحان کے لیے کچھ زینتیں بھی تمہارے لیے فراہم کر دی،
وہ زینتیں کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال جو تمہیں بڑا پیارا، جس کو پا کر تم متکبر اور مغرور بن جاتے، جس سے کہ تم محدود ہو جاتے ہو اللہ سے، اور جس کی بنا پر کہ تم انکار کر بیٹھتے ہو آخرت کا اور جزا و سزا کا، جو تمہارے ذہن و فکر میں کدی پیدا کرتا، فرمایا یہ صرف اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے کہ سوا کچھ۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دو دن کی بہار ہے، یہ طرح دل کو جو رجھانے والی اور فریب کا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ بڑی ہی عارضی اور صرف اس دنیا کے برکنے کا سامان، متاع الحیات الدنیا، یا پھر لفظ زینت نوٹ کر لیجیے، یہ 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، اور اس کے عمود کے لیے یہ بمنزلہ کلید ہے۔ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، صبح کے نشست میں یہ پھر آ گیا ترید زینۃ الحیات الدنیا، اور اب شام کی نشست میں پھر آ گیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا یہ عارضی سا جو وقفہ ہے، اس کی زیبائش اور آرائش ہے اور اس کا بناؤ سنگھار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور ایک مرتبہ اس طرح کی کیفیت میں حضرت ابو بکر نے دیکھا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر حاضر ہوئے حضور کے خطبہ مبارک میں، تو اس وقت حضور پر ایک استغراق کی کیفیت تاری، اور وہ کسی چیز کو دھکیل رہے تھے کہ جیسے کسی چیز کو دھکے دیتا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی، وہ حیران رہے کہ کیا بات کہا۔ جب وہ استغراقی قید کی ذرا ختم ہوئی، اللہ کے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کیا معاملہ تھا حضور، کس چیز کو آپ دھکے دے رہے؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا ایک انتہائی حسین و دلیل عورت کی صورت میں اور اپنے پورے بناؤ اظہار کے خاک تیرے سامنے آئی تھی، اور میں اسے دھکیل رہا تھا کہ مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا پروتا۔ تو یہ وہ عالم مثال ہے، در حقیقت یہ جو مثالی وجود ہے، یہ اس کی ایک دلیل ملتی ہے حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں دے دنیا ایک انتہائی حسین و دلیل عورت کے لبادہ اوڑھ کر یا اس کی شکل میں متمثل ہو کر سامنے آئی ہے، اور حضور اس کو دھکے دے رہے ہیں اور دور کر رہے ہیں۔ وہ الفاظ بھی مطلب آئے کہ مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فتمطر، مجھے تمہاری دنیا سے کیا تعلق، میری مثال وہ صرف اس سوار کی تھی ہے راہ چلتے ہوئے مسافر کی، کہ جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اس کے سائے میں تالے کے لیے، اس کے بعد پھر اس درخت کو چھوڑتا ہے، اپنی راہ لیتا ہے، اس درخت سے اس کا کوئی دائری رکھا نہیں، وہ اس کے لیے دائیں قرار نہیں، وہ اس کا مقام نہیں، وہ اس کا وطن نہیں، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کا ٹھکانہ۔ تو یہی ہے دنیا سے ہمارا تعلق، یہ کا گزر ہے، کل فی دنیا کانک غریب عابر سبیل، ایسے رہو جیسا کہ تم اجنبی ہو یا راہ کرتے مسافر۔ اتنا تعلق تو ہے صحیح اور درست اور جائز، اور اس سے زیادہ اگر یہاں دل لگ گیا تو مت یہی بربادی، یہ بھی ہلاکت، یہی تباہی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والی چیزیں وہ نیکیاں ہیں، وہ صالحات، وہ بھلائی جو یہاں کما لی، وہ خیر جو یہاں کما لیا، کوئی نیکی جو یہاں کر لی وہ ہے باقی رہنے والی ہے، یہ رشتے بھی منقطع ہو جانے والے۔ اب الاخلاء بعضهم یوم عدو لبعض، اس دن تو معاملہ یہ ہوگا، میں الفاظ پورے طور پر صحیح مجھے یاد نہیں ہے، کہ قیامت کے دن تو یہاں کی دوستی عداوتوں میں تبدیل ہو جائے، سوائے ان کے جو مخلصین بارگاہ رم ہے کہ ان کے لیے وہ دوستیاں اور تعلقات بھی برقرار رہیں گے، ورنہ تو انسان چاہے گا کہ میری سب کچھ، میری آل اولاد، میری بیوی، میرے والدین، سب کو ڈھوپ دیا جائے جہنم میں، مجھے بتاتے رہا تم ینجی، پوچھے کسی طریقے سے نجات ملے اور سب کو ڈھوپ دیا جائے جہنم میں، کے تمام میں۔ تو معلوم ہوا یہ آدمی سے تعلقات ہے، اللہ میں باندھے ہیں کچھ بندھن اس دنیا میں، اس میں کچھ محبتوں کی طاقتی بھی پیدا کر دی ہے، اس کے بغیر یہ یہاں کے تمدن اور تہذیب کا یہ ہنگامہ چل ہی نہیں کرتا، تمدن کی گاڑی جو ہے وہ چل نہیں سکتی آگے اگر یہ محبتوں کی چاشنی نہ شامل کر دی نہیں ہوتی۔ تو کون سے والدین اپنی اولاد کے لیے وہ کھکیر بول لیتے اور ان کے لیے اپنے پیٹ کاٹتے اور ان کے لیے اپنے آرام کو تکتے اور ان کے لیے اشارہ و قربانی کرتے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہاں کی کچھ ضروریات ہیں،
کہ جس میں وہ تعطیہ بھی ہے اور جس میں وہ تعلقات بھی ہے اور جس میں وہ محبتیں بھی ہے اور جس میں وہ فطری کشش بھی رکھی گئی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ہے یہاں پر کچھ وہ جو اکبر انابادی نے کہا. بڑا پیارا ٹرین ہے اگرچہ وہ کا ظریفانہ انداز ہے کہ کتنی دنیا سے کس طرح میں عورت نے کہا کہ گوند گھوم ہے اس دنیا سے چپکانے والی شے جو ہے تو یہ للناس حب الشہوات من النساء سب سے پوٹنٹ فیکٹر ہوئی. اس اعتبار سے پرائڈ کا اتارا غلط نہیں تھا. یہ واقعہ یہ ہے کہ بڑا جذبہ یہ کبھی دبا ہے بہت بڑا محرک ہے اس میں کوئی شک نہیں. گمراہی اس وقت آتی ہے جب وہ ایک چیز کو جو دودھ ہے بہرحال کتنا ہی اہل دودھ ہو جب اسے پل بنا دیتے ہیں اب اسی سے ہر چیز کی توجیہ کرتے ہیں تب در حقیقت وہ فلسفہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی گمراہی بن جاتا. یہ تو جملہ ہے مندرجہ سمجھیے. تو فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی نیک رہنے والے رو اعمال صالحہ ہے جو تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے. وخیر عملا عمل کہتے ہیں امید کو. دنیاوی امیدیں اگر ہو تو انہیں کہا جاتا ہے یہ طول عمل کا جال ہے یہ پھندے یہ یوں ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا لمبے لمبے شیر چلیوں والے خواب بر امکان دیکھتا. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ شیر چلی ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہوتے ہیں وہ اپنے ان خوابوں کو کچھ عملی جامے بھی کہلا لیتے ہیں. لیکن دنیا کا یہ سارا نقطہ اسی طرح چل رہا کہ لمبی لمبی امیدیں جو ہے وہ وابستہ کی ہوئی ہے انہی دنیاوی معاملات سے. یہ اس طرح ہو جائے گا اور پھر اس سے یہ دگوں گا اور پھر اس سے وہ ہو جائے گا. یہ طول عمل کا جال ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ امیدیں نہیں ہے عقل امید ان سے امیدوں کو وابستہ نہ کرو. یہ دنیا اس کے متعلقات اس قابل نہیں ہے کہ ان سے تم اپنی امیدوں کو وابستہ کر دو. خیر عملہ ہے وہ نیک اعمال. امیدیں اگر کوئی ان سے ہو وہ خیر جو تم نے کمایا ہے وہ ہے اس قابل کہ اس کے ساتھ کوئی امید وابستہ کی جائے کہ کیا عجب کہ اللہ اگر اس کو قبول فرما لے کو میرا کار بنا اور آخرت کی وہ ابدی زندگی جو ہے اس میں وہ راحوں و ریحانوں و جنت و نعیم والا معاملہ حاصل ہو جائے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ عمل امید جو ہے کسی کو علامہ اقبال نے استعمال کیا دونوں معنی اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد دلیل. یہاں تو یہ امید جو ہے کہ دنیاوی امید کے لیے استعمال ہوا یہ مقام مدح ہے. دنیا سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ کرو. 2 وقت کی روٹی مل گئی اگر پیٹ بھر گیا یا کم سے کم یہ کہ پوتے لاجموت حاصل ہو گئی اگر 2 جوڑے بھی کپڑے کے اللہ نے دے دیے اگر تھپ تھپالے کو کوئی چھت دے دی ہے اور اگر کہیں اپنے جو بھی نفس کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ نے ایک بیوی عطا کر دی ہے تو جیسا کہ حضور نے فرمایا دنیا میں سے اس کا حصہ جتنا ہونا چاہیے تھا عطا نے اسے دے دیا. اس سے زیادہ کی امیدیں دنیا میں لگانا بس یہی ہو جائے گا نقطۂ نظر کو غلط کر دینے والی سے. امیدیں وابستہ کرو توقعات کرو تو یہ جو دنیاوی امیدیں ہیں ان کو کم کرنا اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد دلیل. اس دنیا کے بارے میں اپنی امیدوں کو جتنا کم کرو گے اتنے ہی پھر کوئی مقاصد عالیہ جو ہے ان کے لیے محنت کرنے کا انکار پیدا ہوگا. اگر ساری قوتیں لگ رہی ہیں انہی دنیاوی امیدوں کو پورا کرنے میں تو کسی اعلیٰ تر رتب العین کے لیے اور کسی اعلیٰ تر مقصد زندگی کے لیے نہ وقت نظر آئے گا. وقت نہیں ہے فرصت نہیں ہے. عجیب پہ بمشکل سے اخراجات گھر کے پورے ہوتے ہیں کہاں کسی خیر کے کام کے لیے اور دین کے لیے فرق کرے کہیں کچھ نہیں بچے گا اس لیے کہ وہ تمام امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں اور ایک امید وہ ہے جو دین کے لیے ہو جو آخرت کے لیے ہو. وہ لفظ امید جو ہے علامہ نے استعمال کیا ہے مقام مدام. آرزو جسے کہا آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. ایک معاشرہ جب بگڑ جائے اس کا قیام جب خراب ہو جائے تو اس میں وہ آرزو وہ امنگ کسی خیر کی آرزو کسی نیکی کی امنگ اپر کو کسی کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی زمینی بنجر. اور اگر کہیں کسی کے دل میں کوئی امنگ پیدا ہو بھی جائے تو رہ جاتی ہے خام. اسی لیے کہ وہ زمین اسے غذا نہیں دے رہی وہ ماحول اسے پروان نہیں رہا تھا. تو وہ ہے عمل وہ عمل ہے وہ طول عمل ہے دنیا کا بھی کہ دال سے بچنا چاہیے اور یہ عمل ہے آخرت کا
یہ امید ہے آخرت کی کہ جس کو لیے یہاں پر مقام مدارس کو بیان کیا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اب قیامت کا نقشہ کھینچا میدان عرش کا۔ سب سے پہلے وہ نفخہ اولا، میں نے کل دنے نے یہ مضمون تفصیل سے بیان کیا، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ۔ وہ نفخہ اولا جسے قرآن مجید الصاف سے تعبیر کرتا ہے، القارعہ، الحاقہ، یہ الفاظ جو آئے ہیں، زلزلۃ الساعہ بھی جسے کہا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو یہ تو پہلا نقشہ تو وہ ہے، یوم نسیر الجبال وتری الارض باردۃ فحشرناہم فلم نغادر منہم احدا۔ ایک آیت میں ایک میٹنگ ہے ادھر حدیث اسٹیٹمنٹ کہ جس میں وہ نفخہ اولا اور قیام قیامت اور اس کے بعد نفخہ ثانیہ اور میدان حشر میں لوگوں کا کام میں کھڑے ہوگا جناب کے لیے، ان تمام مراحل کو جن کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا طویل وقفہ اس کے مادے ہے۔ نفخہ اولا جس پر کہ وہ قیامت واقع ہوگی، قیامت بمالی وہ جو الساعہ جسے کہا گیا، والساعۃ ادھیٰ وامر، بہت کڑوی تھی، وہ ایک عظیم ہلچل جو پیدا ہونے والی ہے نفخہ اولا سے۔ اس کے بعد وہ وقفہ، پھر نفخہ ثانیہ، اور پھر وَنُفِخَ فِیہِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِیامٌ يَنظُرُونَ۔ سورہ زمر کے آخر میں فرمایا پھر وہ میدان حشر میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، جس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے، وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم ان پہاڑوں کو سمجھتے ہو یہ چٹانیں، یہ جامد ہے، یہ کروڑ ٹن ایک ایک چٹان جو ہے اتنی بھاری، جنہیں تم سمجھ رہے ہو یہ جامدہ، یہ جمے ہوئے ہل نہیں کرتے، وہی تمر مر السحاب۔ جب وہ وقت آئے گا، نفخہ اولا ہوگا، تو یہ دھنتی ہوئی روئی کے گالوں کے مانند، یا جس طرح کے بادل، کبھی ہوائی سفر جب جن لوگوں نے کیا ہے بادلوں میں سے گزرتے ہیں تو وہی دھنتی ہوئی روئی یا دھنتی ہوئی اون ہے کہ اسی طریقے سے جیسے بادل کرتے ہیں یہ پہاڑ تلے گے، ایک عظیم ہلچل کا معاملہ ہو جائے گا اور زمین کو ہم بالکل ننگا کر دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، برزہ کہتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، کسی نے بڑی زینت و زیب و آرائش کی ہوئی ہے، کپڑے پہنے ہوئے، رنگا رنگ سنگار کیا ہوا ہے، اور اس پر سے اگر وہ سب اتار لیا گیا، وہ ننگا وجود جو نکل آیا جس میں کوئی زینت و کوئی آرائش نہ رہی، تو یہ زمین جس کا بڑا بناوٹی گھر ہے اس وقت، یہ لیون سائل لگے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی چمک دمک اور چہل پہل، اور یہ کاروں کی آمد و رفت، اور یہ حق راہ کی رونق جو ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یہ ننگی زمین ہوگی، چٹیل زمین، کہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہی مضمون آ گیا جو پہلے رکوع میں آیا تھا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اس کو ایسا تکیل میدان بنا کر رکھ دیں گے کہ جہاں کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ فصل کہیں کٹ چکی ہو اور پھر وہاں کچھ نہ رہے، خاک نہیں ہو، اس طریقے سے یہ پوری زمین چکر کر دی جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور پھر ہم انہیں جمع کر، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑے، کوئی ایک بچ جانے والا نہیں، کوئی امید پر ہونے والی نہیں کہ کسی کو ہم بھول گئے ہو، یا کوئی کسی ملائکہ کے کسی زنجیر میں کہیں پھنسا رہ گیا ہو، کوئی کہیں ٹوٹ جائے، نہیں صحیح ہے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، پوری نوع انسانی اس میدان حشر میں حاضر ہوگی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اس وقت وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے۔ عَلَىٰ رَبِّهِمْ نہیں کہا، اس لیے کہ یہاں انتفاض ہے حضور کی طرف، گفتگو حضور سے ہو رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے سامع اور اے قاری، حضور کی مخاطب پہ یہ خطاب جو ہے پھر اور آگے وسیع ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے والے کی طرف۔ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یہ سب وہاں پیش کر دیے جائیں گے۔ اس میں ایک بڑی تسلی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ بڑے بڑے چودھری جو آئے تمہیں سکھا رہے، یہ ابو جہل جو تمہیں سکھا رہا ہے، تانے دے رہا ہے، ایسے فطرے پک کر رہا ہے کہ جو دلوں میں گھاؤ ڈال رہے، یہ جو بلال کو سنا رہے ہیں، یہ جو خباب بن الارت کو کہ کباب بنا رہے ہیں، دیکھتے ہوئے انظاروں پر دکھا رہے ہیں، یہ جنہوں نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر ان دونوں کو شہید کیا ہے، اب طرح طرح کے مصائب کے پہاڑ توڑے ہیں، کوئی کہیں بچ کر جانے والا نہیں ہے۔
ذرا صبر کیجیے، ذرا دھیریے، اے مسلمانوں ذرا یہ وقت کی بات ہے، پھر یہ سب پکڑے ہوئے آئیں گے اور بھاری بھاری توپ ان کے جنوں میں پڑے ہوئے، بھاری بھاری بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہوگی، یہ سب کھڑے کر دیے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم سب سے حساب لے لیں، سب سے پوچھ لیں گے کہ کون کیا کر کے آیا، کس کے کیا کرتوت تھے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یہ سب کے سب پیش کر دیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے سبے بادے ہی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہاں یہ نہیں کہا وَقُلْنَا یا نقول ہم کہیں گے یا ہم ملوں، وہ اللہ کچھ نہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، یا تو یوں کہہ لیجیے کہ یہ لفظاً کہا جائے گا اللہ کی طرف سے، کوئی مرادی ہوگا جو ندا لگائے، یا یہ ہے کہ جو تکبیر حال ہے جو نقشہ اس وقت ہوگا وہ گویا کہ زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا، اس وقت کی حالت یہ ہوگی کہ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے فلسفے کے اعتبار سے، جس کی طرح میں کر چکا ہوں۔ آ گئے ہمارے پاس، جیسا کہ ہم نے سنے پیدا کیا تھا پہلی بار، یہ پہلی بار کی پیدائش کون کی ہے اور اس سے کون سی مشابہت ہے جو پیدا ہوئی میدان حشر میں؟ یہ پہلے بار کی پیدائش وہ ہے، وہ عالم ارواح کی تخلیق، کہ جس وقت جنود مجندہ تھے ہم سب اور کھڑے تھے پروردگار کے حضور میں، الستو بربکم قالوا بلی، بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا رب، تو ہمارا خالق، تو ہمارا پروردگار۔ جس طرح اس وقت جنود مجندہ ارواح انسانیہ موجود تھی، اسی طریقے سے آ گئے تم آج دنیا میں۔ تو تم رہے کوئی کسی کا باپ، کوئی کسی کا بیٹا، کوئی ماموں، کوئی چچا، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، یہاں سب آ گئے اسی کیفیت میں، جس کیفیت میں کہ تو دنیا میں جانے سے پہلے، آج سب کے سب یہاں کھڑے ہو سفے باندھے ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ہمارا تخلیق کا دوسرا مرحلہ، یہ تخلیق ثانی ہے کہ جب بطن مادر میں وہ ایک حیولہ تیار ہو گیا تو پھر وہ روح جو ہے وہ اصل وجود اس کو اس کے ساتھ وہ حفظ کیا گیا، یہ تو تخلیق ثانیہ۔ تخلیق اول مرہ جو ہے وہ ہے وہ عالم ارواح کی تخلیق، جبکہ پوری نوع انسانی از آدم تارین تم نہیں بلکہ آخری انسان جو آپ قیامت تک پیدا ہوگا، پوری نسل انسانی وہاں موجود تھی، اپنی اپنی تشخص کے ساتھ، اپنے اپنے شعور ذات کے ساتھ، اور اس وقت وہ عہد کیا گیا تھا الستو بربکم قالوا بلی لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، یہ قوم کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں خیال خام کے لیے، بے بنیاد خیال۔ بَلْ زَعَمْتُمْ، لیکن اس حیات دنیاوی کے دوران تمہیں ایک خیال خواب لاحق ہو گیا، تم نے یہ سمجھا کہ وہ گھڑی اب نہیں آئے گی، وہ پروردگار کے سامنے دوبارہ کیفی اب نہیں ہوگی، وہ وعدے کا وقت نہیں ہوگا، وہ جس کی ہم نے خبر بھی اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے صحیفوں کے ذریعے، تم اس کو ایک ڈراوا سمجھتے رہے۔ ان ظنک الا ظنا وما نحن بمستيقنين وما ظن الساعة قائمة، میرا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ قیامت ہوگی، کوئی جزا و سزا ہوگی، لیکن بالفرض محال اگر میں کہیں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو فرمایا آ گئے، آپ پہنچے وہاں جس کی خبر بھی کی ہمارے نبیوں نے، اور جس کی خبر پہنچا بھی گئی تھی پیش بھی تم تک ہماری کتابوں کے ذریعے، لیکن تمہیں یہ خیال عام لاحق ہوا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے یہ موعدہ بعدے سے اس میں ضرب تھے، در پہ دمال در پہ مکان دونوں کے لیے آ جائے گا کہ اس وعدے کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں آئے گا۔ ووضع الکتاب، یہاں اب لفظ الکتاب آیا ہے اعمال نامے کے۔ اب اس وقت یاد کیجیے کہ کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہے، کہیں آواز آپ کی کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے مسلسل، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی ایک لفظ نہیں نکلتا ہے اسے مگر یہ کہ اس کو لکھنے والا اور اس کو ریکارڈ کرنے والا موجود ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہر پوائنٹ نکل رہا ہے۔ تمہاری حرکت نہیں کہہ سکتے کہ کتنے مووی کیمراز ہیں جو لگے ہوئے ہیں اس عالم کے اندر، جو اس عالم مادی سے ماورا ہے،
जो आपकी एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका एक एक इरादा। नहीं कह सकते कि कितने एंसेफेलोग्राम है कि जो दिमाग के हर हर जो हरकत दिमाग में होती है ख्यालात की, उसको रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं। अभी तो हमारी तो इब्तिदा है इस मैदान में कि दिमाग में उठने वाली लहरों को भी हमने कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे हम अब ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसलिए कि हमें मालूम हो गया जब इंसान झूठ बोलता है तो एक खास किस्म की लहर जो है, एक खास किस्म की हरकत पैदा होती है कामबाई दिमाग के अंदर। तो ये जब तुम ये कुछ कर बैठे और कर गुजरे तो तुम सोचो कि वो मालिकुल मुल्क, उसने कैसा कुछ रिकॉर्ड फराहम किया है तुम्हारे आमाल, तुम्हारे अक़वाल और तुम्हारी नीयतों और इरादों का। वो आमाल नामा लाकर सामने रख दिया जाएगा। वो होते हल के कहा फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह, तब तुम देखोगे मुजरिमों को कि लर्ज रहे हैं, खाइफ है, लड़ता और तरता है उससे कि जो कुछ उसमें है, इसलिए कि उन्हें मालूम है जो कुछ जो इंसान करता है वो खुद खूब जानता है कि मैंने क्या की। बल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का माज़ीरा, इंसान को खूब मालूम है कि वो कितने पानी में, चाहे वो बाले बनाए मादरा के तराशे, और अगर कोई चब दबान है तो वो लोगों को खामोश भी करा दे, चुप करा देगा, लोगों की जबानें बंद कर देगा, लेकिन उस वक्त भी उसका ज़मीर जो है वो हुक्म लगा रहा होगा कि तू झूठ बोल रहा है, तू धोखा दे रहा है, तू खल्क़े खुदा की आंखों में धूल झोंक रहा है, तू हकीकत में वो है जो मैं जानता। ये है बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, तो हर एक को मालूम होगा मैं क्या लेकर आया। फरमाया फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलून या वैलतना, ये वही लफ्ज आ गया या लैतनी, वार भी वही हसरत के साथ ये कलिमात कहे गाएंगे, या वैलतना, हाय हमारी शामत, मारे हादल किताब, ये कैसा अमाल नामा है, ये कितना मुकम्मल रिकॉर्ड है हमारे अमाल व अक़वाल का और हमारी नियतों और इरादों का। ला युगादिरु तगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, वही लफ्ज़ युगादिर आ गया जो ऊपर आ चुका है, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, हम इनमें से किसी एक को नहीं छोड़ेंगे, सबको हाज़िर कर देंगे। इसी तरीके से हर हर इंसान का कोई छोटे से छोटा अमल भी रह नहीं जाएगा, कहीं कोई ओमिशन नहीं होगी, बल्कि ये कि वो तमाम छोटे और बड़े तमाम अमाल जो है उसका एहसास हमने का। ये लफ्ज़ सा आ गया जो पहले रुकू में भी आया था, लिनालमा अय्युल हिज़्बैन अक़सा लिमा लबिथू अमदा, वहाँ वो अपनी तफसील था, और यहाँ ये भी फाल है, मस्दर इस हाल से अक़सा से बर्ब बना है, कौन है वह सगीरतन व कबीरत वला कबीरतन ला अहसाहा, उसको गिन गिन कर हर शे को शुमार करके बैलेंस शीट मुकम्मल तैयार, नेकी और बदी का पूरा यहाँ के मीदान जो है लगी हुई। ला युगादिरु कबीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा, और वो पाएंगे जो कुछ के उन्होंने अमल किया होगा उसे अपने सामने मौजूद। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा रब किसी पर जुल्म करने वाला नहीं। अपने आमाल, अपने करतूत, जैसा कि सूरह तहरीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, अब माज़रत से क्या फायदा, तुम्हें बदला मिल रहा है वही कुछ जो तुम करके लाए। यहाँ दिमा कुंतुम तामलून नहीं, मा कुंतुम तामलून, बदले में बिल्कुल वही चीज मिल रही है जो तुमने याद भेजी थी, जो तुम करके लाए थे वही तुम्हारे सामने आ रहा है। कोई किसी पर जुल्म नहीं, अल्लाह की तरफ से किसी पर सरे मुंह को जाती। तो इस रुकू में वो जो फलसफा हयात और बड़ा बुनियादी फलसफा जो है इंसान की हकीकत, इंसान की तकरीर के दो मराहिल, जिस तरह बारिश बरसती है और जमीन की रोईदगी उसके साथ निकल आती है, ऐसे ही वजूद इंसानी के एक उसका फाकी वजूद है और एक उसका रूहानी वजूद है। और मैदान हश्र में उसी तरीके से इंसान फिर जमा हो जाएंगे जैसे कि वो अज़ल में उस वक्त जबकि वो मुआहदा हुआ था, कौलो करार हुआ था, जिस तरह अरवाह इंसानिया जुनूद मुजन्नदा मौजूद थी। और आमाल नामा जो है वो इतना कामिल और मुकम्मल होगा कि किसी छोटी सी छोटी चीज को वो उमिट नहीं करेगा। जैसा कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था, या बुनय्या इन्नहा इन तकुन मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सग़रतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द यातिनी अल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। ऐ मेरे बच्चे, अमल कोई नेकी का हो बदी का हो, ख्वाह वो राई के दाने के हम बदल हो,
اور خواہ وہ کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا، کہیں صدا کی پہنائیوں میں، کہیں خلا میں، سپوٹنک میں کیا گیا، یا کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا، اللہ تعالیٰ لے آئے گا، کوئی عمل نہیں رہے گا کہیں، کوئی چھپا ہوا، کوئی اللہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ انتہائی باریک بین ہے، انتہائی باخبر۔ اب اگلا رکوع شروع کیجئے۔ اس میں اب آ رہا ہے وہ دوسرا اہم مضمون جو فلسفیانہ جو اساسات ہیں یا اساسات حکمت کہیے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ دو صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف حکمت قرآنی کے دو عظیم قدینے۔ ایک اہم واقعہ جو ہے قرآن مجید کی حکمت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ آدم و ابلیس ہے، اور شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ واقعہ یا قصہ جو بھی آج اسے کہے ہے واقعہ، لیکن اسے بیان تو بہرحال کیا گیا ہے قصے کی شکل میں، اسی لیے اسے قصہ آدم و ابلیس کہا جاتا ہے عام طور پر۔ قرآن مجید میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یہ آ رہا ہے، دہرایا جا رہا۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں پورا چوتھا رکوع اسی پر مشتمل، سورہ اعراف کا دوسرا رکوع پھر اسی پر مشتمل، سورہ ہجر میں پھر یہ تفصیل سے آئے، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت وہی ہے جو یہاں سورہ کہف کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بہرحال یہی الفاظ، اور یہ بھی وہ نسبت مشابہت والا تعلق جو ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ یہ 7ویں رکوع کی پہلی آیت وہاں بھی یہی یہاں بھی یہی۔ اس کو اگر آپ قرآن کا وسط قرار دیں تو وقت کی دونوں صورتوں میں یہ واقعہ موجود اختصار کے ساتھ۔ اس سے ایک سورت چھوڑ کر پیچھے جائیے، سورہ نحل چھوڑ دیجئے تو سورہ ہجر میں موجود، اس سے آگے جائیے تو ایک سورت چھوڑیے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ میں پھر موجود، اور جس طرح وہ 7ویں پارے میں سورہ اعراف میں ہے اسی طرح ادھر سے 8واں پارہ ہے 23ویں پارے میں سورہ صاد میں پھر موجود۔ اس طریقے سے بڑے توازن کے ساتھ قرآن مجید میں اس وعدے میں اس واقعے کی یا جو کچھ کے وہ پیش آیا آدم و ابلیس کے بعد ہے اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دہرایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی حکمت قرآنی کے اساسات میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ویسے یہ بات سمجھ لیجیے، جہاں کہیں بھی یہ آیا ہے دوبارہ تو کوئی نیا گوشہ، کوئی نیا پہلو ضرور آئے گا، یہ نہیں کہ وہی جو کا تو بیان ہو رہا، اس کے باہمی تقابل سے محسوس ہوگا کہ بڑی حکمتیں ہیں، بڑی دانائی ہو۔ کہیں ایک چیز جو ہے اس میں اجمال ہے وہ اس کی تفسیر دوسری جگہ مل جائے گی، کہیں اس کو دوسرے پہلو کو مجمل رکھا گیا ہے اور اس کو مفصل کر دیا گیا، کہیں ابہام ہے کسی ایک اعتبار سے تو اس کی تبیین ہو گئی ہے کسی دوسرے مقام پر۔ تو یہ جتنے مقامات میرے گنوائے غالباً 7 مقامات کوئی بن جاتے ہیں، سورہ کہف اور بنی اسرائیل درمیان میں، سورہ ہجر اور سورہ طٰہٰ، ادھر پھر سورہ اعراف، ادھر سورہ صاد اور سورہ بقرہ، 7 مقامات قرآن مجید کے جس میں کہ یہ واقعہ آیا ہے، لیکن یہ کہ ہر جگہ رنگ مختلف ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے، کوئی انفرادی رنگ اس کا ضرور موجود ہوگا۔ مثلا ابھی آتا ہے ایک معاملہ کہ جس کا صرف ایک مقام پر ذکر ہوا، جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بار بار آئے، اور اس سے ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا۔ حکم تو نہ فرشتوں کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، استثناء جو کیا جا رہا ہے تو جو ایک جنس تھی جس کو کہ ایک حکم دیا جا رہا ہے یا نوع کہیے مخلوقات میں سے، یقیناً انہی میں سے ہونا چاہیے جس کا کہ یہاں استثناء بھی کیا گیا، تو لفظی طور پر چونکہ اس کا احتمال تھا اور کچھ لوگ فرض میں بھی استفائی رہے، لہذا جہاں یہ مقام ہے تنہا منفرد قرآن مجید میں جس میں وضاحت کر دی گئی کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتے کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، فرشتے کی شان تو یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے،
اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا دیولے حکم ملتا. تو فرشتوں کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا. یہ اصل میں جن تھا جو اپنے علم کہہ لیجئے، اپنے مقام اور مرتبے، اپنے زہد اور عبادت کی وجہ سے اس کی وہ ترقی ہوئی کہ وہ ملائکہ ہی کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس پر کی بولا کہ ان احکام کا اطلاق ہونے لگا کہ جو خطاب ہو رہا ہے فرشتوں سے، اس میں تمام وہ بھی مخاطبین کی فہرست میں آ گیا، ورنہ وہ اطمن فرشتہ نہیں تھا. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا گیا کہ قاتل اللہ اقواما زعموا ان ابلیس من الملائکہ واللہ تعالی یقول کان من الجن. اللہ تعالیٰ تارک کرے ان لوگوں کو جو اب بھی اس کے قائل ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا، حالانکہ اللہ نے سورہ کہف میں صراحت کر دی کہ کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا، بلکہ فرشتہ نہیں تھا. اب یہاں ذرا تھوڑی دیر ٹھہریے اور یہ سمجھ لیجیے، تین الفاظ، تین مختلف انواع جو صاحب تفقہ تک کیا ہے کائنات میں، ان کے لیے یہاں تین لفظ آئے: ملک، جن اور انسان آدم، جن کے ابو البشر حضرت آدم ہے علیہ السلام. ان تینوں کا فرق کیا ہے اسے سمجھیے. ملائکہ نورانی اصل، ان کا مادہ تخلیق نور. قرآن مجید میں اس کی تصویر نہیں ہے، لیکن مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مرفوع قول موجود ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے نور سے. یہ نورانی وجود ہے بئی مادہ کہ ان کا مادہ تخلیق نور. دوسری مخلوق جو ہے وہ جنات ہے، اور ہمارے سے مقدم ہے تخلیق میں، ہم سے پہلے پیدا کیے گئے. ان کا جو مادہ تخلیق ہے وہ آگ ہے. من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے پیدا کیے. شعلے کی لو جو ہوتی ہے، جو انویزیبل ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، شعلے کا وہ حصہ جو سب سے گرم ہوتا، اس کو کہتے ہیں مارج من نار. اس آگ کی لو سے، اس سے پیدا کیے گئے، وہ اس کا مادہ تخلیق ہے. یہ غبار کا نہ ہو، وہ آگ نہیں ہے بلکہ آگ سے پیدا کیے گئے. جیسا کہ ہم خاک نہیں ہے، ہو گئے خاک، اور وہ جو کہا گیا آگ تھے ابتدا عشق میں، ہم ہو گئے خاک انتہا. یہ ہے تو یہ تو محاورہ کرم بول رہے ہیں، ہم خاک تو نہیں ہے. خاکی العقل، ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ خاک ہے، اگرچہ اس وقت ہم خاک نہیں. اسی طرح ان کا جنات کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے، وہ آگ نہیں ہے مجسم. یہ جو کچھ لوگوں نے مذاق اڑانے کے لیے اس دور میں سر سید مرحوم اور انہوں نے تو بہرحال جو بات کہی سنجیدگی سے کہی، لیکن یہ ہے کہ ان کے حلقے کے جو دوسرے اہل قلم پیدا ہوئے، انہوں نے پھپتیاں بھی کچھ کی ہے. اگر وہ آگ ہے تو ان کی حرارت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں آگ کیوں نہیں لگ جاتی؟ وغیرہ وغیرہ باتیں باتیں کہی گئی ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم خاکی الاصل ہے، خاک نہیں ہے، اسی طرح وہ ناری الاصل ہے، نار نہیں. یہ تین جو موجود، یہ جو تین تخلیقیں ہیں اللہ کی، یہ ہے صاحب تشخص. ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک وجود ہے. ملائکہ کا ہر ایک کا اپنا ایک مشخص وجود ہے. وہ جو سر سید کو غلطی لگی اور ان کی وجہ سے بہت دور دور تک یہ غلطیاں پہنچی ہیں. ذکر سر سید جو ہے اس کی بہت سی شاخیں پیدا ہوئی. میں نے ایک مرتبہ میثاق میں جو مضمون لکھا اس میں اس کا حوالہ دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب ڈاکٹر فضل الرحمان نے کتاب و اسلام لکھی تھی، شائع ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے تفصیل سے مباحث پر تحریر کی تھی اپنی رائے کہ یہ فکر سر سید کی شاخیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں. پرویزیت ہو یا کوئی اور جو شاخیں ہمارے ہاں پھیلی ہے، وہ میں سب کے نام بھی میرا چاہتا، یہ سب جو ہے فکر سر سید ہی کی خوچہ چینی. تو انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہے ان کا کوئی وجود مشخص نہیں ہے، کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے، بلکہ جو فورسز آف دی نیچر ہے انہی کو فرشتہ کہہ دیا جاتے. یہ کشش سطل جو ہے یہ فرشتہ کہہ لیجیے، حرارت کو کہہ لیجیے، بجلی کو کہہ لیجیے، بھاپ کو کہہ لیجیے، بس یہ فرشتے ہیں. جو قوتیں ہیں اصل میں وہ فرشتے ہیں، باقی ان کا کوئی وجود اپنا مستقل صاحب تشخص جو ذات لیے ہوئے ہو اپنا وجود، اس طرح کا کوئی وجود نہیں. تو یہ بہت بڑی گمراہی. ملائکہ صاحب تشخص وجود ہے، ان کا مادہ تخلیق نور ہے، وہ اللہ سے قریب ترین ہے، اگرچہ ان میں بھی بہت سے مراتب ہیں. ملائکہ مقربین بھی ہے، ملائکہ اسفل بھی ہے، ملائکہ سما بھی ہے، ملائکہ ارض بھی ہے.
وہ بھی ہیں جو یہاں کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، وہ بھی ہیں جنہیں ملائے اعلیٰ کہا گیا ہے، جو اللہ کے مقربین بارگاہ۔ تو ملائکہ کے درجات بہت، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی تقلید کے اعتبار سے اللہ سے قریب ترین جو ہے وہ ملائکہ، یعنی حجابات جو ہے وہ کم سے کم ہے اللہ کے اور ان کے بعد ہے۔ جو حجابات ہے وہ نور ہی کے حجاب ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ 70 حجابات نور کے حجابات جو ہے وہ اللہ کے اور مخلوقات کے مابین ہے، کسے باٹت وہ مخلوق چاہے ملائکہ میں کے ہو۔ اور واحد انسانیہ بھی اسی نور سے پیدا ہوئی، وہ بھی ملائکہ کے صف میں، اور روح یہ ارواح انسانیہ جو ہے ان کی تخلیق میں اسی سطح کی، اس کے بعد اس سے گھٹیا، لیکن ہمارے اس خاکی وجود سے بہرحال قوت میں اور صلاحیتوں میں بہتر ہے تخلیق یہ جنات کی ہے جو پیدا کیے آج سے۔ اور پھر جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے سائنس کا جو نظریہ ہے کہ جب یہ زمین ٹھنڈی ہوئی، درخت اس پر قائم ہوا، جیسے کہ اندارے پر خاک آ جایا کرتی ہے، خاک اس پر، اسی طریقے سے اس زمین پر کرسٹ بنا، پھر بارشیں ہوئی، اسی زمین میں سے وہ بھاپ نکلی تھی، وہ بخارات نکلے تھے جو ٹھنڈے ہو کر برسے۔ تو یہاں سے پھر اس زمین سے عدیم الارض، عدیم کہتے ہیں چھلکے کو، اس عدیم الارض سے انسان پیدا کیا گیا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کا خاکی وجود جو ہے وہ نچلوں میں سب سے نیچے، وہ ملائکہ سے بھی بہت نیچے اور ان جنات سے بھی بہت نیچے، بڑا کثیف وجود ہے۔ جنوں کی تو اس عالم میں بہت دور دور تک رسائی ہے، جس کے لیے اب ارب ڈالر آپ خرچ کر کے اور آپ نے راکٹ بنایا کہ جو جا کر چاند پر اتر گیا، ان جنات کی رسائی بہت دور دور تک ہے اور انہیں کچھ خرچ کرنے کی حاجت میں، یہ اگرچہ ان کی رسائی ان ملائکہ سے کم ہے لیکن ہم سے بہت زیادہ اس فضا میں اور اس خلا میں۔ انسان جو ہے وہ کچھ وسائل اور ذرائع، کچھ آلات اور مشینیں بنا کر کچھ اڑ لے کچھ دور تک تو بات دوسری ہے، ورنہ اس کا خاکی الاصل وجود جو ہے وہ بڑا ہی ضعیف، بہت ہی کمزور، خلق الانسان ضعیفا۔ البتہ اس کے لیے جو مقام شرف ہو وہ در حقیقت اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا حیولہ خاکی تیار کر لوں پوری طرح اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، گر گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہ الفاظ قرآن میں 2 مقامات پر آئے، سورہ صاد میں بھی اور سورہ حجر میں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا مرکب وجود ہے، خاکی الاصل بھی اور نوری الاصل بھی، وہ ارباح جو ہے انسان کی وہ نوری الاصل۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ابلیس کو بھی سمجھ لیجئے، یہ ابلسا یہ مادہ آتا ہے کسی کے انتہائی بے لام اور سین کا مایوس کو جانے کا۔ ابلیس کہتے ہیں اسے کہ جس کے لیے کوئی امید نہ رہ گئی، بالکل مایوس، اور اندھیری میں بہت ہی عمدہ لفظ اس کے لیے ہوگا، دی موسٹ فرسٹریٹڈ، جس کو اب کوئی امید نہیں ہے، وہ ہے فرسٹریشن کی انتہا جو ہے وہ ابلیس ہے۔ اس میں تکبر پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، اپنے مادہ تخلیق کا بھی غرور تھا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کس کے کام میں جھکوں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور میں جھکوں جسے آگ سے پیدا کیا، تو میرا مرتبہ، میرا مقام، یہ وہ تکبر تھا کہ جو اس کے آگے آیا، راندہ برگاہ حق ہوا۔ فخرج منہا، نکلو اس سے، مدھوما مدھورا، اب نکلو یہاں سے جھڑکیاں کھا کر اور دھکے کھا کر، یا نہیں ما تقول لک تتکبر فیہا، اب تجھے اس جنت میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں رہا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ نکلا ہوا وہ ابلیس جو ہے، جو رحمت خداوندی سے بالکل مایوس ہو چکا ہے، جو جنی العقل ہے، الا ابلیس کان من الجن ففتق عن امر ربی، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ فسق کے معنی نکل جانا، اللہ نے حکم دیا اور وہ بھی مخاطب بن گیا، چونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ یہ بات کہی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے رحمت اللہ علیہ، ارواح انسانیہ کے بارے میں بھی، کچھ نیک بندوں کی ارواح عالم برزخ میں ملائکہ اسفل کے ساتھ شامل کر دی جاتی، ان کے ساتھ مل کر وہ بھی اس دنیا میں جو تنفیذ احکام خداوندی کا کام جو ملائکہ دنیا کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی لگ کر اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی وہ جو مخفی عالم ہے، ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا، اس کی سول سروس میں کہیے کہ شامل ہو گئے۔
تو کوئی کہ اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا، یہ کوئی بہت بڑا عید و شرف کا مقام نہیں، ملائکہ اشفل میں شامل ہوئے ہیں، ملائکہ مقربین کو بھی ہمیں پکارنے کی اجازت نہیں، ان سے بھی استغاثہ نہیں کر سکتے، ملائے اعلیٰ کی بھی دہاڑی نہیں دے سکتے، تو اسی طریقے سے ان کو بھی پکارنا، ان سے استغاثے کرنا، ان سے دعائیں کرنا، ان کی منتیں ماننا، ان کے لیے نظریں اور نیازیں، یہ بالکل یہ چیز ہے غلط۔ اصل میں گمراہی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ مجدد یہ بات مان لینا جو ہے یہ کوئی شرک نہیں۔ جس طریقے سے جنات میں سے ابلیس ملائکہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ مخاطب بن گیا اس حکم کا کہ حکم تھا وہ ملائکہ کے لیے، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اصل تو اس کی جن تھی، جنوں میں سے تھا، وہ اپنے رب سے یہ حکم سے نکل گیا، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي۔ یہ ہے اصل مضمون۔ اس کو تو یوں کہیے جو اب ہم نے پڑھا اب تک، یہ ایک علمی اور فلسفیانہ اور حکیمانہ بحث سے، جو علم الحقائق سے میں دلچسپی ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ان کو رہنمائی ملتی ہے۔ جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی دل کی مائی جسے آپ کہتے ہیں، جن میں یہ تجسس موجود ہوتا ہے کہ یہ سمجھو کہ اصل حقیقت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اشارے کر دیے، لیکن جو بات اصل ہے، سبق جو ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ متکبر اور مغرور جو تمہارا دشمن ازلی، اس دنیا میں تمہیں اس کی عداوت کا معاملہ، یہ تمہیں بہکانے میں لگا ہوا ہے، وربلانے پہ لگا ہوا، یہ دنیا کو مزین کر کے تمہاری نگاہوں میں کھماتا، یہ طرح طرح سے چاہتا ہے کہ تم دنیا کے پھندوں میں پھنس جاؤ۔ اس کی ذریت بڑی کثیر ہے، یہ جنات میں بھی اس کی ذریت ہے، اور اس کی ذریت مانوی انسانوں میں بھی، وہ لوگ کہ جنہوں نے انہی کو اپنا دوست بنا لیا، جو انہی کی منتیں مانتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس زمانے میں یہ جو سارا اسپرچولیزم کا کاروبار ہو رہا ہے، یہ سب جنات کے بل پر ہو رہا ہے۔ یہ کہانت جو ہوتی ہے یہ جنات کے بل پر ہوتی ہے، غیر دانی کے دعوے اور غیب کی خبریں، یہ سب انہی موکلوں کے طفیل ہو رہا، جنہوں نے ان سے راہ و رسم رکھی ہے اور جنہوں نے ان سے دوستیاں گاٹھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ معاملہ تو لین دین کا دو طرفہ ہوتا ہے۔ وہ اگر انسانوں کی خدمت کرتے ہیں تو انسانوں سے خدمت لیتے ہی، وہ انسانوں کو اعلی کار بناتے ہیں خلق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے، تو ذریت ابلیس دل اس کی اپنی قلبی ذریت بھی ہے اور مانوی ذریت بھی ہے۔ تو اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، اے نسل آدم کے افراد، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ کتنی عجیب صورتحال ہے، کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو، ان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، ان سے منتیں مانگ رہے ہو اور ان سے دعائیں کر رہے ہو اور ان سے پناہ مانگتے ہو۔ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے کا عام رواج تھا کہ جب یہ اہل عرب سیر کرتے، سفر کرتے تھے صحراؤں میں، ویرانوں میں، تو جہاں کسی ویرانے میں پڑاؤ کرنا ہوا تو وہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر ویرانے کا ایک حاکم جن ہوتا، تو وہ پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس ویرانے کے جن کی پناہ میں آتے، ہم نے اس کی پروٹیکشن حاصل کر لی۔ تو ان کا یہ اس طرح کا جو معاملہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس مقام پر پیدا کیا، فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا، ابلیس کو اس لیے درجہ حق کر دیا کہ وہ تمہارے سامنے جھکنے سے منکر تھا، اس میں تکبر تھا، اس نے تمہارے سامنے سر نہ جھکایا، اس کی بنا پر وہ راغ درگاہ ہو گیا، اور اب تم اسی کو اپنا ولی اور اپنا کارساز اور اپنا دوست اور اپنا مددگار بنائے پھرتے ہو، اور اس کی ذریت سلفی و مانوی سے یارانے تم نے گاتے ہوئے ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن، وہ تمہیں ہلاک اور برباد کرنے کی فکر میں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ میں انہیں ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا، اور طرح طرح کے ہتھکنڈے اور طرح طرح کے ان کے لیے جال بچھاؤں گا، اور میں یہ ملل ترے گا اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ انسان جسے تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت جو ہے اس کی نسل کی، وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی۔ تو اصل عداوت پہچانو، اصل دشمن کو پہچان لو کہ دشمن کون ہے۔ یہ ہے تمہاری ہلاکت کے در پہ، تمہاری بربادی کے طرفدار،
جو تمہاری عاقبت برباد کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارا عدو عدلی ہے، یہ دشمن عدلی ہے، اس کی ذریت صلبی و مانوی سے یارانے گاٹنا، ان سے گوتیاں کرنا، ہاتھی سے گلے کھانا، معلوم ہوگا کہ اس کی پاداش کیا ہوگی اور کیسی کچھ ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بے ظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بڑا ہی برا ہے وہ بدلہ جو انہیں ملا۔ انہوں نے کیا چیز دی، کیا لی؟ اپنے دشمنوں کو دوست بنایا، حالانکہ وہ حق راہ ان کی کاٹ کے در پہ، حق راہ انہیں تک پہنچانے کے در پہ۔ بے ظالمین بدلا، ان ظالموں کا یہی ہے تہی انجام کہ ان کو یہ تمیز جو ہے اپنے دوست و دشمن کی یہ ختم ہو چکی، اور انہوں نے ان کو اپنا دوست سمجھ لیا جو حقیقت میں ان کے ازلی دشمن تھے۔ ما شتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، تم ان سے غیر کی خبریں حاوی کرتے ہو، یہ تمہیں الٹا سیدھا آ کر بتاتے بھی ہے، کچھ سچا بھی ہوتا ہے، اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ ما شتہم خلق السماوات والارض، ان کے پاس بھی کوئی غیب نہیں ہے، میں نے ان کو نہیں موجود کیا تھا جب میں پیدا کر رہا تھا آسمان اور زمین، کہ یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے رازوں سے آگاہ ہو۔ ما شتہم خلق السماوات والارض، ان کو تو نہیں میں نے گواہ بنایا تھا، یہ کشمدید گواہ تو نہیں ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے۔ ما شتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اور جب انہیں خود پیدا کیا اس وقت کی بھی کوئی گواہی نہیں ان کے پاس موجود، یہ اس وقت کا بھی ان کا کوئی شعوری علم جو ہے موجود نہیں۔ ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو، مضل ہوگا ضلالت دینے والا، گمراہ کرنے والا، ان کو میں اپنا دست و بازو بناؤں۔ عضد کہتے ہیں ہاتھ کے اس حصے کو، یہ جس میں اصل قوت ہے، اس کو عضد کہتے ہیں۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، جیسا کہ آیا ہے سورہ قصص میں، قاتلت عظمک بأخیک، اے موسیٰ ہم تمہارا بازو قوی کر دیں گے تمہارے بھائی کی حفاظت سے۔ ہارون کو بھی تمہارے ساتھ ہی ہم نے نبوت دی، اور اب وہ تمہارا دست و بازو بن جائے گا۔ تو ہم نے ان کو اپنا ساتھی اور مددگار نہیں بنایا، تم انہیں اولیاء بنائے پھر رہے ہو، تم ان کو کارساز سمجھے پھر رہے ہو، تم ان کے لیے تہارے کہا رہے ہو۔ یہ جتنا جادو ہوتا رہے، جتنے تونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں، جتنے یہ اوکلٹ سائنسز جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ منجمی اور یہ پیشین گوئیاں اور یہ کہانت اور یہ خبریں غیب کی، اور جیسا کہ وہ دجالی فتنے کے ذہن میں کل میں آپ کو بتا چکا، یہ ارواح کا بلالہ اور حاضرات کا خن، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب انہی جنات کا اور شیطان شیاطین جن جو ہے ان کی مدد اور اعانت سے ہو رہا ہے۔ فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا، یہ ہماری حکومت میں شریک نہیں، نہ ان کے پاس علم حقیقی اور نہ ان کے پاس کوئی اختیار موجود۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کے کہیں گے، کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا، پکارو اپنے ان شرکاء کو جن کو تم نے سمجھا تھا کہ وہ ساجی ہے میرے، وہ میرے شریک ہیں۔ شرکاء پر یہاں فرمایا، نادوا شرکائی الذین زعمتم، میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے ساجی ہے اور شریک ہے۔ فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، ان کی پکار نہ سنیں گے، ان کے استغاثے کا کوئی جواب نہ دیں گے، ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے میں مدد کے لیے حاضر نہیں ہوں گے۔ فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے مابین ہم ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، وہ ہلاکت اور گمراہ، وہ ہلاکت اور بربادی کی جگہ۔ وبقا کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کا پیچھے رہ جانا اور ہلاک اور برباد ہو جانا، کسی سے موبق بنا، موبقا یہ اس میں درس ہے، جہاں کوئی ہلاک ہو جائے، ہلاکت کی جگہ، تو ان دونوں کے مابین وہ کھائی ہائی کر دی جائے گی۔ وہ جن کو یہ پکارا کرتے تھے دنیا میں اور جنہیں میدان حشر میں بھی پکاریں گے کہ آؤ ہماری مدد کے لیے، آؤ ہماری فریاد سنو اور یہاں ہمیں بچاؤ اللہ کے عدل سے اور اللہ کے انصاف سے، ان کے مابین وہ ہلاکت تیز، وہ ایک موبت جو ہے فراغ کر دیا جائے گا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آگ کو، جسے وہ ڈراما کہتے رہے تھے، جسے وہ کہتے تھے اساطیر الاولین ہے، بے دھکوتلے ہو، جب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اسے موجود، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب ان میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔
اب اس آگ میں چھوڑ دیے جائیں گے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور کوئی ٹھکانہ، کوئی جائے بلا، کہیں بھاگ کر سر چھپانے کی کوئی جگہ انہیں نظر نہ آئے گی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس پرانے مجید میں ہر طرح کی تمثیلیں بیان کر دی، کوئی حقیقت ہم نے نہیں چھوڑی۔ ہم نے آدم اور ابلیس کے واقعے کو بھی بار بار بیان کیا تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ میرا عدو اصلی اور میرا دشمن ازلی کون ہے۔ ہم نے وہ سارا معاملات انسان کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کو تمثیلات سے، اسے مختلف اسلوبوں سے واضح کر دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، کوئی چیز کہ جس کی انسان کو ہدایت و رہنمائی کے لیے حاجت ہو اور اس کو ہم نے بیان نہ کیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں رہی۔ یہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ یہ بین ہی یہی الفاظ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی۔ اب وقت کم ہے، صرف نوٹ کرنی دے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا فَمَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے قرآن مجید میں الٹ پھیر کر کے ہر دلیل دیتی ہے۔ تصریح کہتے ہیں کسی چیز کا گھمانا، کسی چیز کو گردش دینا، کسی سے یہ علم و صرف ہے، اس لیے کہ ایک ہی لفظ کو اب آپ اس کی چکی پیستے ہیں۔ وہ جب گردان کرتے ہیں ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربلا، کہ ایک لفظ ہے جس کی چکی پیسی جا رہی ہے، اس کو علم صرف کہیں گے۔ تو ہم نے تصریح کی ہے اپنے اس کلام میں دلائل اور تمام تمثیلیں اور استعارے اور بیان کے جتنے بھی اسلوب ممکن ہے الٹ پھیر کر کے ہم نے سب اس پہ وار کر لی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لے، انہیں یاد آ جائے جو حقائق ان کی فطرت میں مضمر ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن ان بدبختوں کی نفرت میں ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بدعتیں ہی کرے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ 89 آیت نمبر 89 نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِكُلِّ مَثَلٍ، فرق صرف یہ ہے کہ یہاں فی هذا القرآن مقدم ہے، للناس بعد میں، اور وہاں للناس پہلے ہے، فی هذا القرآن بعد میں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن مجید میں انسانوں کے لیے تمام دلائل، تمام تشبیہیں، تمام تمثیلیں جو اس کی ہدایت کے لیے ضروری تھی ان کو الٹ پھیر کر کے بار بار بیان کر دیا۔ ایک پھول کا مجموع ہو تو 100 رنگ سے بھاگوں، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہدایت کا جتنے بھی اس کے لیے دلائل تھے اور جتنے اس کے لیے ضروری بنیادیں تھیں ان کو بار بار ان کے سامنے واضح کر دیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑا جھگڑالو ہے، ہر شے کے بڑھ کر جھگڑالو، ہر دلیل کے خلاف دلیل لے آنے والا، فطرت کی بدیہیات کا انکار کرنے والا۔ جب انکار کرنے پر آئے تو عین جب سورج اس نہار پر چمک رہا ہو، یہ پوری ڈھٹاری سے کہے گا سورج نہیں ہے، ثابت کرو کہ سورج ہے، اور اس وقت ثابت کرنا ناممکن، اس لیے کہ دلیل وہاں کام آتی ہے بقول مولانا اصلاحی جہاں دلیل دعوے سے زیادہ روشن ہو، جہاں دعویٰ دلیل سے زیادہ روشن ہو وہاں دلیل کیا کام کرے گی۔ آفتاب آمد دلیل ہے آفتاب، سورج تو اپنے وجود پر خود دلیل ہے، کوئی اور دلیل اس پر کیا کہانی کی جائے گی۔ لیکن انسان کی بگاڑ کا عالم یہ ہے، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ کان الانسان اکثر شیء جدلا، تقریباً یہی الفاظ تھے جو حضور نے فرمائے تھے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ رات کے کسی حصے میں حضور تشریف لائے، بیٹی کا گھر ہے، داماد ہے، پایا ان دونوں کو اس حال میں کہ سو رہے، غالباً تہجد وہ ادا نہیں کر رہے، سوئے ہوئے۔ حضور نے فرمایا، پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ حضرت علی نے اس کو ذرا وہ منطقی جواب دیا کہ ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں جگا دے کر نماز پڑھ لیتے، لیکن جب ہم نہیں جاگے اس کا مطلب ہے اللہ نہیں چاہتا۔ تو حضور نے اس منطق کا جواب منطق سے نہیں دیا، وہ چونکہ وہ مسئلہ جب وہ قدر یہاں سے ابھرتا ہے اور بحث جو ہے وہ بالکل ایک غیر مختتم ہے، وہاں اس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ حضور الٹے پاؤں وہاں سے واپس ہوئے، آپ کے ہاتھ میں تتی تھی، اسے آپ اپنی ران پر باندھ رہے تھے اور فرما رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو آتے ہوا ہے، انسان بڑا جھگڑالو آتے ہوا۔
تو یہ تو ایک واقعہ ان الفاظ کی ملازمت سے یاد آ گیا. مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ بیان کر دیا، تمام حقائق اس کے سامنے رکھی ہے، اس کی حقیقت، اس کا مبدا، اس کا معاد، اور خود اس کائنات کی حقیقت اور اس کی ابتدا اور اس کی انتہا، سارے ہی حقائق بیان کر دیے. لیکن انسان محگوم ہے اس لیے کہ وہ بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. وما منع اللہ کا یؤمنوا، اور کس چیز نے روکا ہے ان لوگوں کو، ان یؤمنوا اذ جاءکم الہدی ویستغفروا ربہم الا ان تأتیہم سنۃ الاولین او یأتیہم العذاب قبلا. اور کیا چیز انہیں روکے ہوئے ہے اس سے کہ وہ ایمان لے آتے جبکہ ہدایت ان کے رب کے پاس سے آ چکی اور استغفار کرتے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کرنا کسی آیت پر ہم فتو کرتے ہیں. آج میں صبح اور اس وقت کی نشست کو ملا کر وہ سمجھیے کہ 5.5 من سے تقریباً بول چکا ہوں، اور میں بھی اب اس میں لال محسوس کر رہا ہوں. میری آواز بھی بہت متاثر ہو چکی تھی. بہرحال ہم نصف سے آگے نکل آئے ہیں سورہ بات کا گو. آیت نمبر 53 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور رکوعوں کے اعتبار سے تقریباً 6.5 رکوع کر لیے، 7 رکوع پڑھ لیے. اس اعتبار سے امید ہے کہ انشاءاللہ کل ہم سورہ مبارکہ کو ختم کر لیں گے. بہرحال آج کا درس جو ہے وہ اسی مقام پر ختم ہو رہا ہے. 8واں رکوع جو ہے تو ہم کل پڑھیں گے، 8واں، 10واں، 10واں اور 11واں. اگر اللہ نے چاہا تو 4 رکوع کل صبح اور 1 شام کو، ورنہ 3 صبح ہو جائے گی اور 2 شام کو ہو جائے گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.